اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل ہے نماز پڑھو، تو طواف بھی تو نماز ہے نا۔ آب شفا کہاں واقع ہے؟ یہی اب زمزم آب شفا ہے۔ میری بڑی بیٹی کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، بہرحال آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھتی رہیں، اور اسقاط حمل کے لیے ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت آپ قرآن میں دیکھ لیں، اور ان آیت کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگتے رہے تو پھر حمل نہیں ہوگا، اسقاط نہیں ہوگا۔ اکثر کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، میں جب مولوی کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے ستارہ گردش میں، ستارے مولوی صاحب کے گھر میں ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ستارہ گردش میں، یہ اچھا مولوی ہے، خبریں ستاروں کو دیتے تو منجم ہوا، مولوی تو نہ ہوا نا۔ مولوی تو قرآن حدیث کی بات بتائے گا، بالکل کفر و شرک ہے ان پر اعتماد کرنا۔ جب میں نماز کا ارادہ کرتی ہوں دل میں وسوسے آتے، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بار صورت ہر نماز کے بعد آخری جو 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں۔ کیا جنگلوں اور مزاروں قبرستانوں کے درختوں سے شہد اتار سکتا ہوں؟ میری حالات بالکل حلال ہے، جو کچھ ملے قبروں سے اٹھا لو، ان کے کام کا تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، یا مردے آ کے شہد کھائیں گے؟ اچھا ہے کوئی زندہ کھا لے۔ نماز چھوڑنے والا مشرک تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ وہ تو فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، یعنی مشرک جیسے نماز نہیں پڑھے تم بھی تو وہی کام نہ کرو نا۔ میری بیٹی 14 سال کی ہے، کچھ دن سے اس پہ اثر ہے، اس کے کپڑے بھی الماری میں کٹ جاتے ہیں۔ اکثر تو میری بیٹی یہ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تم پہلے بچی کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا موبائل لے لو، اس پہ اس کے سارے میسج چیک کرو، آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی کون سا جن ہے جو موبائل کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ سنی لڑکی کی شادی کسی شیعہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زیر ناف بال جو ہیں کم از کم 40 دن زیادہ نہ گزرے ہیں۔ بڑھاپے میں اگر قوت نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے، بڑھاپا ہے بھئی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو بیوی بھی تو بوڑھی ہو جائے گی، تو غم کس بات کا؟ میرے ایک دوست تھے، بہت اچھا خطیب تھا، اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، مولانا بشیر اختر صاحب الآبادی، لیکن بہت ہی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اتفاق سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب آج کل کیا حال ہے؟ کہتے جی کیا حال ہے، ایسے سو رہے ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی سو رہے ہیں، نہ مجھے خارش ہوتی ہے نہ اس کو ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ اور بہن بھائی والی بات ہی بھی ہنس کے مر گئے، بڑے علماء بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یار، تو کہتے آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کا پوچھا تھا کیا حال ہے، یہ تھوڑا پوچھا تھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بالکل جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو۔ مسلمان گھر میں بیٹھی رہیں اور تم یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں، تمہاری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ بھی دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں بدل دوں گا۔ بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے سے 40 دن پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا، اچانک 1 سیکنڈ میں فوت ہو جاتا ہے، پتہ کیسے لگتا ہے؟ بہرحال جو نمازیں قضا ہیں آنے والی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو اور جال میں پھانس دو اس کو۔ جو ٹھیک قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو اکیلے اذان بھی دیتے ہیں، تکبیر بھی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ایک فرد کو دے سکتے ہیں، جبکہ اس کے بیوی بچے وہاں دے سکتے ہیں۔ الفاظ سے اگر ہم عمرے کی نیت کریں کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر سے اٹھی ہوئی تھی، بہنوں نے منوانے کے لیے اس کے لیے طویل لیے اور پتہ نہیں چائے میں ڈال کے پلائے، اب وہ وہم کی مریض ہو گئی ہے، چلو ایک بلا سے نکلی دوسری میں مبتلا ہو گئی، اچھا فیصلہ کیا تو اور کوئی بات نہیں، کوئی بیماری نہیں، سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ انشاءاللہ دوائی لکھ دیں گے تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر ہے، اس کے علاوہ 5 اور 10 بندے کے مختلف نظام پلاٹ بھی ہیں، جن میں سے کسی ایک میں گھر بنانے کا ارادہ ہے۔ کہاں بناؤں گا؟ جب تک ارادہ مکمل نہ ہو سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا تو نیت کرو کہ یہاں گھر بناؤں گا۔ میرے بہن کی شادی چچا بھائی سے ہوئی ہے، 10 سال سے اٹھی ہوئی ہے، اس عرصے میں شوہر نے 1 یا 2 بار سلو کی کوشش بھی کی، ایسی طلاق کرا دیں، خلو کرا دیں۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ؟ 10 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی، بیوی میری ہے۔ حضرت لقمان کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ میں تقریباً روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے والدین کو بخشتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں شان والے، لیکن اللہ نے جو حضرت ابو بکر کو فہم دیا، جو حضرت عمر کو فہم دیا، جو حضرت ابن عباس کو فہم دیا، جو ابی ابن کعب کو فہم دیا، جو زید ابن ثابت کو فہم دیا، وہ کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح ائمہ 4 ہیں، 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن جو اللہ نے ذکا اور فہم اور سمجھ امام ابو حنیفہ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کی شان ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ایک آتا ہے کتابوں میں کہ حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب، اور امام شافعی اور امام سفیان ابن عیینہ اور امام اوزاعی اور یہ بڑے بڑے لوگ، یہ سب حج پہ آئے ہوئے، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بھئی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ یہ حدیث ہے حضور پاک کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو کہ بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہم آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ تم ہماری مان لو۔ اس وقت ضد تو نہیں ہوتی تھی نا۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تو حاضر ہوں، لیکن تم 4 آدمی ہو، میں 1 ہوں، پہلے تم فیصلہ کرو کہ تمہارا بڑا کون ہے جو مناظرہ کرے گا۔ 1 آدمی کرے گا، اب 4 سے میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا جی امام اوزاعی کریں گے۔ انہوں نے کہا امام اوزاعی اگر ہار گئے تم سب ہار جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا اگر جیت گئے تم سب جیت جاؤ گے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہوگی، آپ کس بات کا مناظرہ کریں؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر امام اوزاعی کی ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی؟ سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی قوت استدلال دی ہے، یہ انہوں نے فرمایا مسجد کا یہ ستون ہے نا، اگر مثال کے طور پر کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا۔ لیکن اس وقت اختلاف ہوتے تھے دین کے علم کے لیے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی اب دیکھیں نا، خود امام شافعی فاتحہ کا قائل ہے، اس کے نزدیک تو سری جہری ہر نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ اچھا امام صاحب جو تھے، امام شافعی اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، تم تو سن سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ رمضان المبارک میں ہر رات امام شافعی ایک قرآن کا ختم کرتے تھے۔ تم تو اگر امام صاحب سے لمبی قرات کر لیں تو تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں دوسری مسجد دیکھو جی، یہاں تو امام صاحب کو بریک لگے ہوئے ہیں، وہاں چلو جہاں 1 سپارہ بھی پڑھا جائے اور آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں بھی ہو جائیں۔ اور ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ حافظ بڑے ہیں، بس تعلمون یعلمون کو بتا لگتا ہے، اور کوئی پتہ لگتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو امام شافعی تو بڑے سخت تھے نا اس مسئلے میں، ان کے نزدیک سری جاری حال میں
تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے. جب نماز کا کوئی وقت سفر میں بھی ہو جاتا کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھاؤ. آپ بغداد میں تشریف لائے. میں بھی الحمدللہ بغداد میں گیا ہوں اور میں نے بھی وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ مدرسہ دیکھا ہے اور میں نے آپ کی قبر بھی دیکھی ہے اور میں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی دیکھی ہے. بغداد کے اندر جو زیارات تھیں الحمدللہ وہ بھی کی ہے. تو وہاں جب گئے تو اس مسجد میں جو قبر کے ساتھ مدرسہ اور مسجد امام صاحب کی, وہاں نماز کا وقت ہوا تو جلدی سے امام شافعی مصلی پہ کھڑے ہو گئے. تو طالب اور شاگرد اور سب حیران ہو گئے کہ امام صاحب تو نماز پڑھاتے نہیں, آج کیا شوق ہو گیا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اتنے بڑے متقی آدمی کے پیچھے جب نماز ہو گئی, شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو خلاف واقعہ آپ نے نماز پڑھائی. فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر, اس قبر والے سے مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے, اور میں اگر مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کے قول کی مخالفت کرتا نا, اس لیے میں امام بن گیا. امام کی فاتحہ میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے, امام نے فاتحہ پڑھنی. یہ ادب تھا, یہ احترام تھا. اللہ تبارک و تعالی ان ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے, اختلاف مجتہدین کے درمیان میں بھی ہوا ہے, تابعین کے درمیان بھی, لیکن وہ اختلاف ذاتی اغراض